اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں فیض اور نور بانٹتی رمضان المبارک کی ہر گھڑی سے، ہر صبح و شام سے اور بالخصوص طاق راتوں سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ میرا رب ہمارے عملوں کو، ان کی کمی بیشی کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرما دے اور اپنی رضا ہمارے ہر عمل کے لیے واجب فرما دے۔ کہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے مومن کی دعا بتلائی ہے کہ مومن ایسا عمل صالح کرنے کی توفیق اللہ کریم سے مانگتا ہے کہ جو اس رب کریم کو پسند آ جائے۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اے رب مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کر دے۔ اللہ رب العزت نے خود بھی محبت کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کریم نے اعلان کروا دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، بس جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ پہلے ذکر کا لگا کر واضح کر دیا ہے کہ تجھے یاد کرنے والا ذکرنی، وہ مجھے بھی یاد کر لے گا۔ اگر رب تعالیٰ پہلے اپنا نام رکھ دیتا اور فرماتا کہ جس نے مجھے یاد کیا اس نے تجھے بھی یاد کر لیا، تو بہت سے لوگ جو رسالت کے ادب سے محروم ہیں وہ کہتے کہ اللہ کے ذکر میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہو، یہی کافی ہے۔ مگر رب تعالیٰ نے پہلے فرمایا ذکرکا، فمن ذکرکا ذکرنی، جس نے تجھے یاد کیا اس نے ایک بار بھی مجھے نہ پکارا ہو مگر دراصل اس نے مجھے ہی یاد کیا۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبین کا ذکر کرنے والوں کے نامہ اعمال میں اللہ کا ذکر کرنا لکھا جاتا ہے۔ یہاں ایک لطیف نقطہ واضح کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، صفات و معجزات، کرامات و مقامات اور خصائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فضائل و کرامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نشست و برخاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ کامل جسے کہا جاتا ہے، یہ سب ذکر خدا نہیں ہیں بلکہ خود ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا ہے۔ مولوی نے ان کی سنتوں کو ذکر خدا سمجھ لیا، اس لیے ذات سے کامل عشق، مکمل اعتماد اور یقین ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذکر خدا ہے۔ ان اعمال کی ادائیگی ذکر خدا نہیں ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے والے اگر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شک و شبہ یا کمی کجی کا تصور رکھتے ہیں تو وہ محروم رہ جائیں گے کہ جب تک میرے آقا کی ذات پر بالیقین ایمان نہ ہوگا تو وہ بات جو کہ احکامات الہیہ اور شریعت کہلاتی ہے وہ بھی حجابات میں ہی رہتی ہے، حتیٰ یاتی عقل یقین کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ذکر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی نظر کرم وہی متوجہ ہوتی ہے جہاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، عشق وہ وادی ہے جہاں عاشق اپنا ذکر سننا پسند نہیں کرتا لیکن اپنے محبوب کا ذکر سننا اسے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور لطیف بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر طیب کلمہ آسمانوں کی طرف بلند ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پھر رب العالمین اسے قبول فرما کر ان ذاکرین پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ گویا ذکر بھی پاک، ذاکر بھی پاک، مذکور اور محصول ذکر بھی پاک، کہ کسی لمحہ بھی ان میں جدائی نہیں ہوتی، پیوست تعلق قائم رہتا ہے۔ رب لامحدود ہے اور لامحدود کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے رب العالمین نے یہ عقیدہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدود میں ہے اور لامحدود حد کے اندر کیسے آ سکتا ہے۔ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ ہماری آنکھ محدود ہے مگر نظر لامحدود ہے، دیکھنے والی قوت کی حد گنی نہ جا سکے، اس کا مخزن محدود نہ کیا جا سکے کہ ہماری آنکھ کتنا دیکھ چکی ہے اور کتنا اور دیکھ سکتی ہے، یہ کسی آنکھ کے بارے میں پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ اور عقل جو کہ دماغ کے اندر ہے، اس کا مظہر کتنا ہے، کتنا گہرا اور کتنا آگے تک ہماری عقل پلان کر سکتی ہے، یہ ناپا نہیں جا سکتا۔ جب یہ ہمارے محدود وجود کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم میں سما کر بھی لامحدود رہ سکتے ہیں نظر اور عقل، تو مالک حقیقی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سورج کا نور ذاتی تھا
تو آفتاب تھا، جب شعاعیں مسافر بنی تو دھوپ مخلوق تک پہنچی۔ آفتاب کی مسافر روشنی کو شعاع کہا جاتا ہے، اور مقام خدمت پر جب وہ روشنی پہنچتی ہے تو دھوپ کہلاتی ہے۔ اب تو سورج بھی دھوپ کو سورج کہنے کی اجازت نہیں دیتا اور خود سے جدا بھی نہیں کہنے دیتا۔ سورج کا نور سورج سے جدا بھی نہیں ہے، اور وہ نور خود سورج بھی نہیں کہلا سکتا۔ اللہ اکبر! بہت سمجھنے کی بات ہے کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کسی جسد یا حد کا محتاج تھا، اور نہ ہی رب العالمین کی کوئی احتیاج تھی۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ جسد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قندیل نور ہمیں عطا فرما دی ہے کہ جب آسمانوں سے نور بغیر کسی حدود کے کونتا ہے تو نفع نہیں پہنچاتا بلکہ جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق کو نوازنا تھا، جلانا نہیں تھا۔ یہ ہم لوگوں پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا، اپنے چاہے جانے، اپنے لیے تڑپ اور طلبگاری کی لذت دیکھنے کے لیے خود چاہ کر اپنی رحمت کی شان عطا فرمائی کہ مجھے رب ماننے والی ہر روح میری ربوبیت سے فیض پانے کے لیے میری رحمت کے در پر ان کے قدموں میں اپنا سب کچھ لٹا دے گی اور میری شان ربوبیت سے فیض پالے گی۔ اللہ رب العالمین دوستوں کے لیے کریم ہے، گناہ گار کے لیے غفار ہے، خطا کار مگر خطاؤں سے شرمندہ اور مجبور کے لیے ستار ہے، نافرمانوں کے لیے قہار ہے، منکروں کے لیے جبار ہے، عالمین کے لیے رزاق ہے۔ مگر جب ہم کو رب چاہیے ہو تو رحمت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ رب رحمت سے وابستہ ہے، اور جب رب ہو جاتا ہے تو سب کا ہو جاتا ہے، پھر کوئی صفت کسی کے لیے خاص نہیں رہتی، سب کے لیے وہ رب کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ایک نظر آنکھ کی ہے اور ایک نظر دل کی ہے۔ آنکھ کو اللہ رب العالمین نے نور عطا فرمایا ہے، مگر اگر سورج غروب ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، لائٹ نہ جل رہی ہو تو کیا آنکھ کا نور دیکھنے کے قابل ہوگا؟ معلوم ہوا آنکھ کے نور کو ایک اور نور سے ٹکرانا ہوگا، ورنہ آنکھ کا نور دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ ہر نور ایک تعاون چاہتا ہے۔ نور ایمان بھی دو محبتوں کے امتزاج کا نام ہے، محبت الہی اور محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں نور قلب میں ہوں تو ایمان بنتا ہے۔ اس ایمان کی روشنی جب قلب و روح پر پڑتی ہے تو پہلا یقین جو وجود پکڑتا ہے وہ ہے مشاہدہ آخرت کا یقین، مر کر اٹھنے کا یقین۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کا سفر بندہ شروع کر دیتا ہے۔ اس یقین کو موت بھی نہیں مٹا سکتی کہ دل کی آنکھ کھل چکی ہوتی ہے اور اپنے ہر عمل کا انجام بندے کو آخرت میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو بدعملی سے نجات مل جاتی ہے اور صالح عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا جی کر آخرت کی تعمیر کر کے مرنے کا شعور جاگ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں، صرف رب العالمین کی شان ہے کہ اس کی ہر جہت جو ہے وہ وحدت میں ہے، اس لیے اس کی شان بصیرت بھی وحدت میں ہے۔ اسی کا نور بغیر کسی معاونت کے دیکھنے کی قوت رکھتا ہے۔ باقی ہر مخلوق کا نور عطائی ہے، اس لیے تعاون کا محتاج ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا واضح فرق ہے۔ اسی لیے رب العالمین ماضی حال مستقبل سے بے نیاز ہے، اس کے ہاں سب حال ہی حال ہے، اس لیے کہ اس کی ذات جو ہے وہ متصرف ہے۔ رب کے ارادے سے زمانہ وجود میں آیا، اس لیے رب کے قبضہ قدرت میں زمانہ ہے۔ اس لیے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، میری رحمت کے قلمدان کی قلم ہر کسی کو نوازتی ہے۔ اس میں لفظ انکار نہیں ہے، یہ قیمت نہیں مانگتی، یہ بہانے مانگتی ہے۔ کوئی میرے پیاروں کی نقل میں، کوئی میرے پیاروں جیسا حال بنا کر ہی صحیح میرے سامنے آ کر اعتراف گناہ کر لے، بخشش مانگ لے، توبہ کر لے تو میری رحمت جوش میں آ کر سفارش فرماتی ہے اور کرم کی ہوا چلتی ہے، اور اس عالم میں تو گئے گزرے بھی نواز دیے جاتے ہیں۔ گناہوں سے نجات حاصل کرنے کا طلبگار، توبہ کرنے کا ارادہ کر چکنے والا اور گناہ آلود زندگی کی مغفرت چاہنے والا جلدی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، جلدی رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کریم کے محبین میں سے کسی کا دامن پناہ ہاتھ میں لے لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے کہ وہ مغفور ہستیاں ہیں۔ لطیف بات یہ ہے کہ اگر گھڑے کے پانی سے غسل کرنا پڑے تو ارکان پورے کرنا پڑیں گے اور طہارت کے بعد وضو کرنا ہوگا، ناک اور حلق تک پانی پہنچانا ہوگا، پھر دائیں بائیں طرف پانی ڈالنا ہوگا، سر کے درمیان پانی ڈالنا ہوگا، تب کہیں جا کر غسل مکمل ہوگا۔ لیکن اگر ناک پکڑ کر دریا میں ہی کود جائیں تو کسی رکن کو علیحدہ علیحدہ سے دھونے کی ضرورتوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت کا دامن تھام لینے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین کا دامن تھام لینے سے سارے ارکان معاف ہو جاتے ہیں اور پاکیزگی کی مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ جہاں جرم انتہا درجے کو پہنچ جائے اور اسباب دم توڑ جائیں تو پھر تعلقات کام آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر کے دائمی ہلاکتوں سے بچا لیا ہے، اور شفاعت کا حق اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ شفاعت اس سفارش کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی اپنی چاہت بھی شامل ہے کہ میرا محبوب سفارش کرے اور میں قبول کروں۔ اسی لیے شفاعت کے رد ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں احکم الحاکمین کے اپنے قول کی تکمیل ہوتی ہے، جبکہ سفارش کرنے کے لیے آپس کا تعلق بنیاد بنتا ہے۔ حاکم کے ساتھ جیسا تعلق ویسے ہی سفارش۔ اس میں رد ہونے کا امکان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کا تعلق پیش نظر ہو اور حاکم سفارش رد کر دے یا کہہ دے کہ میں مجبور ہوں۔ اسی لیے رب العالمین نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت عطا کیا ہے، جس میں اس کی اپنی مشیت اور رضا بھی شامل ہے، اور یہی علامت ہے کہ اسے اپنے مخلوق سے کمال محبت ہے۔ اسی لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار بخش دیا ہے۔ قرآن پاک کو بھی شفاعت کا حق عطا فرما دیا ہے، حجر اسود کو بھی شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلاموں بندگان خدا کو بھی شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے ہر ایک کو اپنے ساتھ 70,000 کی شفاعت کا حقدار جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معراج کی شب رب کریم سے ملاقات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی تعریف التحیات للہ والصلوات والطیبات فرما کر بیان کی، جس پر رب کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 درجات کی فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیں اور 4 چیزیں رب کریم نے عطا فرمائیں، سلام، نبوت، رحمت اور برکات۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی شامل فرما لیا۔ رب نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ میری بارگاہ ہے، یہ میری خاص بارگاہ ہے، اس میں تو جبریل علیہ السلام کو بھی میں داخل نہیں ہونے دیتا، تو آپ نے اپنی امت کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ عرض کی اے میرے رب، اگرچہ میری امت جسمانی لحاظ سے میرے ساتھ نہیں ہے، مگر روحانی لحاظ سے میرا ہر امتی میری جان کے ساتھ پیوستہ ہے، اور میری نظر عنایت میرے ہر حاضر و غائب امتی کے ساتھ ہے۔ میں تیری عنایتوں میں سے اپنی امت کو اس کا حصہ عطا کروں گا۔ رب کریم نے پوچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کی یا اللہ، 2 ہاتھ لایا ہوں، ایک میں تیری نامکمل سی بندگی ہے اور دوسرے میں میری امت کی جفا اور معصیت ہے۔ رب نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کی تقصیر طاعت یعنی بندگی کی کمزوری میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دی، اور تیری امت کی جفا اور معصیت تیری شفاعت کے وسیلہ سے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ امت رزاق جانتے ہوئے بھی رزق کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ بہشت میں نے تیری امت کے لیے پیدا کی، مگر اس کو اس سے رغبت نہیں ہے، جبکہ دوزخ جو میں نے تیرے منکروں کے لیے پیدا کی ہے، تیری امت اس کی طرف بھاگتی ہے۔ لوگوں کی ملامت سے ڈر کر چھپ کر لوگ گناہ کر لیتے ہیں، اور مجھے حاضر و ناظر جانتے ہوئے بھی امتی مجھ سے شرم نہیں کرتے۔ میں آج کی عبادت اور اطاعت کا تقاضا کرتا ہوں کہ آج عبادت کر اور میرے نبی کی اطاعت میں آ، جبکہ وہ مجھ سے ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی روزی مانگتے ہیں۔ میں ہر ایک کی روزی اس کو دیتا ہوں، مگر وہ میرے برابر دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اور اہل بیت عظام کے طرز زندگی پر اپنی زندگی کو جینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔